اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سار اللہ وابنا سارہ صلوات پڑھیں محمد عزاداران امام اسٹینمور امام بارگاہ کی یہ پہلی مجلس ہے کہ ہاؤ ٹو پریپیئر اوور سیلف فار امام ان 21st سینچری. اپنے آپ کو تیار کیسے کریں ہم 21st سینچری میں اپنے امام کے لیے. بڑی واسٹ ٹاپک ہے. میں فرسٹ ڈے بول رہا کہ یہ 10 دن کی ٹاپک بھی نہیں ہے, لیکن ان 10 دن میں ایک سکیچ تو سامنے آئے گا کہ ہم اپنے آپ کو تیار کیسے کرنا. ہم اپنے آپ کو تو بولتے ہیں کہ میں مولا کا انتظار کر رہا ہوں, ویٹنگ فار اور امام, ہم سب بولتے. کل مجلس کے بعد امام کے لیے دعا بھی کی گئی اور کرنا بھی چاہیے. بہترین دعا ہے یہ اوکلٹیشن میں, اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن. بہترین دعا. یہ دعا اگر روز صبح شام اگر انسان پڑھے تو اس کی سلامتی آتی ہے, بیماریوں سے بچتا ہے, پریشانیوں سے بچتا ہے. ہر نماز کے بعد قنوت میں پڑھو, ہر قنوت میں پڑھو. اس کے بعد گھر سے نکلتے وقت پڑھو اللہم کل ولیک. تو واپس جب تک تم آؤ گے گھر کو تو امام کی سلامتی میں رہو گے. خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا, کوئی پرابلم نہیں ہوگا, اس لیے کہ تم نے امام کی سلامتی کی دعا کی تو امام تمہاری سلامتی کی دعا کرتا. تو بہترین دعا بچوں کو سکھا. when they go to school before they leave ان کو بولو یہ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن پڑھ کے باہر جاؤ. مجلس کے بعد کل پڑھی گئی اور ہم پڑھتے, لیکن دوستوں وہی بات کہ ہم اپنی زبان سے پڑھتے, سب ٹپ آف دی ٹنگ سے پڑھتے. we don't realize کہ what we are saying. اس کے بعد دعائیں فرج. ابھی انشاءاللہ یہ 10 دن میں جو ٹاپکس پورے آئیں گے نا تو اس میں آپ کو کئی دعائیں امام کی جو مخصوص دعائیں, ایک عریضہ بھی دوں گا میں آپ کو انشاءاللہ. ایک ایسا عریضہ ہے یہ کہ جو 7 hours میں 5 hours میں امام نے آنسر کیا. بلیو می, میں ممبر سے بول رہا, پہلی 40 کے عشرے میں 7 hours میں امام نے آنسر کیا. امپاسبل کو پاسبل کیا. گوہر یگانہ کتاب ہے امام کی, مخصوص ایک بک ہے. یہ عریضہ بزنس کے لیے بہت اچھا ہے. کسی کا امیگریشن کا پرابلم, کوئی بیمار ہے, کینسر کا مریض تھا, اس نے عریضہ لکھا. تو انشاءاللہ میں آج صرف بتا رہا آپ کو, انشاءاللہ جب دوں گا تو ایک دن پہلے اناؤنس کر دوں گا کہ میں یہاں کے مینجمنٹ دے دوں گا. دے ول ٹیک فوٹو کاپی اینڈ دے ول ڈسٹریبیوٹ ٹو یو. تو اس کی ڈیٹیلز میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا. تو بہرحال امام سے دے آر سو مینی تھنگس. تو یہ 10 دن کی ٹاپک بھی نہیں ہے. میں نے مجلس کا آغاز کیا سار اللہ و اپنا سار ہے, جسٹ 2 ورڈ, صرف 2 ورڈز. یہ کب استعمال ہوتے ہیں یہ ورڈز؟ 2 زیارت میں ہے یہ ورڈز. زیارت عاشورہ میں ہے اینڈ زیارت وارثہ. دونوں میں یہ جملے ہیں یا سار اللہ و ابن سارے والوتر الموتور. یہ کوئی زیارت ہماری ہو, کسی مجتہد نے یا کسی مولوی نے یا کسی آرڈنری انسان نے نہیں لکھی. یہ ساری زیارتیں امام کی زبان سے جو کلمات ہیں وہ ہیں یہ. اسی لیے زیارات میں بڑے, زیارت ہو یا دعا ہو, اس میں اثر ہے, پاور ہے. کیوں پاور ہے؟ کہ امام کے جملے, کسی اور کے جملے نہیں ہے. اگر امام بول رہا یا سار اللہ اپنا سارے, اٹ مینس کہ امام کوئی جملہ ایسی ویسٹ نہیں کرتا. جیسے ہم کوئی بھی ایک جملہ بول دیتے, کوئی ایک ورڈ بول دیتے, امام نہیں بولتا. امام کا ایک ایک ورڈ اس کے پیچھے میسیج ہے, اس کے پیچھے پیغام ہے. یہ جو ہے نا سار اللہ اپنا سارے, کیا ہے حسین آپ کے اور آپ کے بابا کے خون کا بدلہ ابھی باقی ہے, ریونج باقی ہے. تب یہ ریونج باقی ہے تو کون لینے والا ہے ریونج؟ اللہ لینے والا نا. تو ہم سب جو بول رہے ہیں نا یا سار اللہ اپنا سارے, اٹ مینس وی آر پریپیئرنگ آور سیلف فار امام. ہر آدمی کو, یہ اسٹینمور کا شیعہ ہو, افریقہ کا شیعہ ہو, امریکہ کا شیعہ ہو, دنیا کا کہیں کا شیعہ ہو, ہر شیعہ کو, ہر امام کے چاہنے والے کو کربلا کے بعد 61 ہجری کے بعد یہ زیارت کب آئی ہمارے پاس؟ اپروکسیمیٹلی 118 ہجری میں. چھٹے امام کے جملے, امام جعفر صادق علیہ السلام کے جملے یہ. تو چھٹے امام نے یہ زیارت ہم کو دی, 6th امام نے. تو
آلموسٹ 60 ایئرس، کربلا کے بعد 60 ایئرس کے بعد یہ زیارت ہمارے پاس آئی. لیکن 65 یا 66 ہجری میں مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی، آپ مختار نامہ ایران سے جو ایپیسوڈز آئے وہ دیکھے ہوں گے، یوٹیوب پہ موجود ہے. تو مختار نے تو 66 میں بدلہ لے لیا تھا، ریونج لے لیا تھا، ایک ریونج باقی ہے، لے لیا تھا. لیکن امام نے یہ جملے رکھے، ہم سب کے ذہن کو، ہمارے کانشیس کو ہلایا، ایسا بیدار کیا ہے کہ یو پیپل آر سلیپنگ، جسٹ گیٹ اپ، گیٹ اپ. اور کیا کہا یہ جملے رکھ کر کہ کوئی شیعہ کسی دور کا ہو، کوئی زمانے کا ہو، کسی پیریڈ کا ہو، اگر وہ یہ چاہتا ہے، if he really wants، یہ ہے اصل امپورٹنٹ، if he really wants to take revenge، اس کو ایک موقع ملنے والا ہے. he is going to get one chance. ہر مومن کی 2 موتیں ہیں. ہم ایک دفعہ مرنا نہیں چاہتے. میں کچھ بول گیا؟ ایک دفعہ کوئی مرنا چاہتا، بولتے ہو یار مرنے، میں نے بھی کل کہا تھا، پھر ایک جملہ بول رہا کہ ہم تو موت کی مجلسیں نہیں سنتے. مجھے بامبے میں لائف آفٹر ڈیتھ پڑھ رہا تھا لائک 4-5 ایئرس پہلے. میرا ایک ون آف دی اشراز میں ایک اشرا تھا گلستان کا، وہ بہت لوگوں نے سنا ہوا، یہاں پہ بھی لوگ سنے ہوئے. تو لائف آفٹر ڈیتھ کا جب میں اشرا پڑھ رہا تھا تو 4-5 دن کے بعد پورا یوتھ آیا میرے پاس، لڑکیاں آئیں، آگے کہنے لگی مولانا ہم تو سو ہی نہیں سک رہے، ہمارا بستر خبر بن گئی، کانٹے آ گئے، پلیز ٹاپک کو چینج کریں. اتنی موت زندگی کی بات کریں نا، لائف کی بات کریں، یہ موت کی کیا بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا اوکے آئی ول آنسر یو ان دا مجلس. تو میں نے ممبر پہ گیا، ممبر پہ جا کے میں نے کہا کہ میرے پاس یہ یوتھ آیا تھا اینڈ دے وانٹ می ٹو چینج دا ٹاپک، اس لیے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں زندگی کی بات کروں، موت کی بات کیوں کر رہا. تو میں نے ان سے پلٹ کے کہا میں تو زندگی کی بات کر رہا، تم موت سمجھ رہے، میں کیا کروں؟ نہیں، مومن کے لیے 2 زندگی ہے. if you're really مومن، if you say you're a مومن. اگر میں یہ بولتا کوئی لڑکی لڑکا عورت مرد سب کو بول رہا، اگر کوئی یہ بولتا کہ میں مومن ہوں، میں علی والا ہوں، علی کا شیعہ ہوں، یہ سب سے بڑا آنر ہے. یاد رکھو یہ سب سے بڑا آنر ہے مومن ہونا. نجات مومن کو ہے، کسی اور کو نہیں. قد افلح المومنون، سورہ مومنون کی آیت کا پہلا جز. امام علی نے دنیا میں آنے کے بعد خانہ کعبہ کے سے جب باہر آئے تو امام سے جب رسول نے کہا کہ یا علی قرآن سناؤ، تو امام علی نے جو قرآن کے سورے کو پک کیا وہ رحمان نہیں تھا، وہ سورہ بقرہ نہیں تھا، وہ الحم کا سورہ نہیں تھا، وہ یوسف نہیں تھا، بلکہ علی نے سورہ مومنون کو پک کیا. سورہ مومنون کی پہلی آیت کا جز قد افلح المومنون، کہ آج مومن فلاح پا گیا اس لیے کہ امیر المومنین دنیا میں آیا. نجات مومن کو ہے، صرف مومن کو ہے اور کسی کو نہیں. میں ہوں ابھی 10 دن آپ کے پاس انشاءاللہ، کوئی کسی کو سوال ہے تو دے کے آسک میں، صرف مومن کو نجات ہے. تو جب مومن ہم کہتے ہیں تو then you have to prepare yourself. دوستو ایک بات بولوں ویری کلیئرلی، یہ دنیا بہت چھوٹی ہے، اتنی چھوٹی ہے. یہ لائف کا جو سپین ہے نا، اتنا چھوٹا سپین ہے. وی تھنک کہ ہر چیز یہ دنیا میں، یہ سپین اتنا چھوٹا ہے. امام علی کی ایک سینگ دیکھو، امام علی بولتے، عابد بلگرامی نہیں بولتا، امام علی بولتے، امام علی دنیا کو ایڈریس کر رہے ہیں، ورلڈ کو ایڈریس کر رہے ہیں، ایڈریس کر کے بولتے کہ اے دنیا، تیرا ذائقہ، تیرا ٹیسٹ، تیرا مزہ اتنا کم ہے کہ زبان پہ مزہ رہ جاتا، زندگی ختم ہو جاتی. ریئلی ایسی ہے. اگر آپ کوئی 60 ایئرس کے کوئی ہیں تو ان سے پوچھئے کہ کچھ یاد ہے، میموریز ہے، تو وہ تو ایسا بتائے گا کہ میں ایسا تھا. 60 ایئرس کا ہو گیا، اب 70 کا ہو گیا، 80 کا ہو گیا، 90 کا ہو گیا، دین پھر کہاں جائیں گے ہم؟ ختم ہو جائے گی زندگی. اپنے آپ کو پریپیئر کرو اس امام کے لیے، اس امام کے لیے. اگر میں نے پریپیئر کیا اپنے آپ کو، what I'm going to get? What I'm going to get? اگر if I prepare myself، آپ بولیں گے لندن میں پریپیئر کروں اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو پریپیئر کروں. عورت بولے کہ میں اپنے آپ کو لائف کو چینج کر کے میں حجاب کروں، میوزک نہیں چھوڑ دوں. مرد بولے کہ میں داڑھی چھوڑ دوں، میں بالکل اپنے آپ کو اس فریم کے اندر لے کے آ جاؤں. تو what I'm going to get؟ کیا یہ زندگی ختم ہونے کے بعد نئی لائف جو شروع ہوگی نا، کون سی نئی لائف؟ ود امام.
مومن مرنے کے بعد جو بھی مومن ہے اس کی دو زندگی ہے. ایک یہ زندگی ہے, اور اگر تم نے کچھ کیا, if you do something in your life, اسلام کے فریم کے اندر کام کیا, اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کیا towards the path of امام علی, تم نے اگر امام کا ریئل انتظار کیا تو تم مر بھی جاؤ گے. چھٹے امام ارشاد فرماتے کہ ایک کربلا اور ہونے والی ہے, ایک کربلا اور ہونے والی ہے. تو اس کربلا میں بھی آپ کو بتائے گا, آپ تھوڑے کنفیوز مت ہوں کہ کربلا ایک اور کیسے ہوگی. اسی جگہ پہ ہوگی کربلا جہاں کربلا آج ہے, اسی جگہ پہ کربلا ہوگی. تو وہ کربلا کے لیے ہم کو آپ کو پریپیئر کرنا ہے. ہر شیعہ 60 ہجری سے آج 1438 میں ہمیں, جب تک امام کا ظہور نہیں ہوتا, ہر شیعہ جو مر گیا یہ خواہش لے کے کہ کاش میں ہوتا کربلا میں, فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزَ مَعَكُمْ, یا سار اللہ وابن سارے. اگر یہ خواہش, یہ وش کر کے دنیا سے گزر گیا تو امام یہ کہتے, چھٹے امام یہ کہتے کہ جب میرا بیٹا ظہور کرے گا تو اس وقت ان تمام مومنین کو اٹھایا جائے گا ان کی گریو سے. دنیا میں وہ کہیں مرے اس کے گریو سے اٹھایا جائے گا. 2 فرشتے اس کے گریو کے اندر آئیں گے اور آ کر اس کے شانے کو, شولڈر کو ہلائیں گے, عورت مرد لڑکی لڑکا سب کو جو انتظار میں مرا, اور بولیں گے کہ اے فلاں ابن فلاں جسٹ گیٹ اپ, تیرے امام نے ظہور کیا. اگر صحیح مومن ہوگا تو لبیک بول کے اٹھے گا, اگر کوئی مومن نہیں ہوگا وہ یہ نہیں چاہے گا کہ پھر اٹھوں تو وہ کروٹ بدل کے سوگا. اس کی گواہی, اس کی جو سند ہے, اس کا جو امام نے اس کے بعد کیا جملہ کہا. آپ ایک دعا پڑھتے جمعے کے دن, آج آپ نے پڑھی ہوگی دعائے عہد. دعائے عہد ویری فیمس دعا, مفاتیح الجناح میں دعائے ندبہ کے فوراً بعد. یہ وہ دعا ہے کہ جس دعا کے بارے, یہ بھی دعا چھٹے امام سے, ایکسٹرا آرڈینری دعا, تمہارے سارے پرابلمز کو سالو کرنے والی دعا, ہارڈلی 5 to 6 منٹس کی دعا ہے. دعا عہد میں جو سب سے زیادہ امپورٹنس ہے وہ زمانے کے امام کی مخصوص دعا ہے. میری ٹاپک یہ ہے نا کہ ہاؤ ٹو پریپیئر آور سیلف. تو یہ دعا جو ہے, یہ دعا میں کیا ہے, چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا ایک ورڈ کے بدلے میں, اس کے ایکسچینج میں اللہ تمہارے 1000 گناہ معاف کرے گا, 1000 نیکی لکھے گا. آپ امیجن کریں کہ اگر میرے 1000 گناہ معاف ہو جائیں, کتنے ورڈز ہیں اس میں؟ مثال کے طور پہ 100 ورڈز ہیں, 100 ورڈز ہیں تو 100,000 گناہ معاف ہو گئے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک دفعہ دعا پڑھو تھینک یو ویری مچ. 1,00,000 گناہ کس کے ہے؟ اس لیے کہ انسان کو اپنے گناہ نظر آتے, دوسروں کے گناہ نظر نہیں آتے. نہیں تو اگر 1000 گناہ, وہ دعا میں, وہ دعا عہد میں جا کے آپ اس کا ٹرانسلیشن دیکھ لو. اس دعا عہد میں ہم کہتے ہیں امام کو یہ دعا ایسے ہاتھ رکھ کے پڑھنا, اس کی ڈیٹیل میں بعد میں بتاؤں گا. ایسے ہاتھ رکھ کے پڑھنا اور پیر پہ ایسا مارتے ہیں, الجل یا مولا یا صاحب زمان. تو وہ دعا کے بدلے میں امام یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ دعا کوئی پڑھے, اس دعا میں ٹرانسلیشن میں آپ دیکھو کہ ہم کہتے ہیں وی سے ٹو اور امام کہ مولا میں وٹنس ہوں, مولا میں گواہی دیتا ہوں آپ کو کہ جب آپ انشاءاللہ ظہور کریں گے تو میں اٹھوں گا اپنی لحد سے اور آ کے آپ کی مدد کروں گا. وی سے ٹو امام, یہ دعا عہد. تو امام کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص امام کے انتظار میں دنیا سے جاتا ہے, 11ویں امام ارشاد فرماتے کہ بہترین دعا, افضل ترین دعا, سب سے بڑی دعا انتظار فرج. افضل ترین دعا انتظار فرج. ہم دعا کیسے مانگتے ہیں امام سے؟ امام آئیے آپ, وجہ سے الجل ہر آدمی بول رہا, ایوری از سیئنگ الجل. آج دنیا میں کتنے شیعہ ہیں؟ 90+ ملین تو ایران میں, پلس پورا یورپ, امریکہ, کینیڈا, آسٹریلیا, گلف, سب کانٹیننٹ, اتنے مومنین ہیں. آلموسٹ 500,000 ہیں دنیا میں, 500 ملین ہیں, 500,000 ملین ہیں, 90 ملین تو وہیں. چلو 500 ملین رکھ لو خالی پوری دنیا میں شیعہ. 500 ملین شیعہ میں امام کو پہلی آواز میں کتنے شیعہ چاہیے؟ کتنے چاہیے؟ 313. جسٹ امیجن کریں آپ, جسٹ امیجن کریں 500 ملین.
شیعہ ایگزسٹ کر رہے، میں اپروکسیمیٹلی بول رہا ہوں 500 ملین شیعہ دنیا میں موجود ہے، اور امام کو پہلی آواز میں only he needs 313. تو اس کا مطلب ہے کہ 313 بھی موجود نہیں ہے. یہ shame for us, really shame for us کہ ہم بول تو رہے، ہم بول رہے تو کہ مولا we are waiting for you، مولا میں آپ کا انتظار کر رہا، لیکن 313 بھی پورے جمع نہیں ہوئے. یہ فکر کی بات نہیں ہے، سوچنے کی بات نہیں ہے کہ یار میں امام کا شیعہ ہوں اور ابھی تک جمع نہیں کر رہا، ابھی تک پریپیئر نہیں ہوا. کیا ہم ویسے پریپریشن ہے ہمارے پاس؟ دوستو یاد رکھو، یہ دنیا ایول ورلڈ ہے، ایول ورلڈ. یہاں پہ رہ کر آپ کو اپنے آپ کو ایسے تیار کرنا ہے، ایسا تیار کرنا ہے کہ کل اگر آپ انصاف سے بولو، آج رات میں مثال کے طور پہ خالی یہ مت بولو کہ میں تیار ہو جاؤں، میں پریپیئر ہو جاؤں امام کے لیے، اٹس انف. نو، کوئی شیعہ کی ذمہ داری یہ نہیں کہ میں تیار ہوں. یو کین سے مولا کہ مولا میں شب نماز پڑھتا، میں پوری نمازیں پڑھتا، میں پوری نیکی کرتا، میں کوئی گناہ نہیں کرتا، آئی ایم ریڈی فار یو مولا. بٹ آپ کے بچے، یہ ذمہ داری بچوں کی ہماری نہیں ہے؟ آف کورس ہماری. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا ہے، قرآن بول رہا، عابد گرامی نہیں بول رہا. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، سورہ تریم اس کی 66 سورہ کی آیت ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ یہ بول رہا کہ اے علی والا، اور اس سورہ میں، اس آیت میں اللہ ڈائریکٹ امام علی کے شیعوں سے بات کر رہا، امام علی کے شیعوں کو ایڈریس کر رہا. یا ایھا الذین آمنو، کہ اے صاحبان ایمان، اے علی کی محبت کا دم بننے والو، اے علی کی محبت رکھنے والو، جو امام علی سے لو کرتے ان کو بول رہا کہ یا ایھا الذین آمنو قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے شیعہ، اے علی کے چاہنے والو، اپنے آپ کو بچاؤ، پروٹیکٹ یور سیلف، اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنی اولاد کو بچاؤ. اولاد کو بچاؤ، تمہارے کڈس کو بچاؤ. کیوں بچاؤ؟ کس سے بچاؤ؟ کس سے بچاؤ؟ اس آگ سے بچاؤ، اس فائر سے بچاؤ کہ جس آگ میں انسان اور پتھر جلائے جائیں گے. قرآن حدیث نہیں، کوئی سیئنگ نہیں، اللہ بول رہا. سورہ تریم 66 سورہ اس کی آیت کہ علی والوں، اپنے کسی اور مسلمانوں کو اللہ نہیں بول رہا، اللہ بول رہا کہ مسلمانوں، اے علی والوں، تم بچاؤ اپنے آپ کو. تو اگر کوئی آج اسٹینڈ میں دیکھیں، اسٹینڈ مور بولوں گا، کوئی برا نہیں ماننا، میری عادت ہے کہ جس سینٹر میں پڑھتا ہوں اس کا نام لیتا ہوں. آئی ڈونٹ مین دیٹ. میری مجلس پوری دنیا سن رہی تو سب کے لیے بول رہا. یہ میسیج میں گلوبل میسیج دے رہا ہوں، میں صرف آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے. کہ امام کیا بول رہے، اللہ کیا بول رہا کہ تم اگر یہ بول رہے کہ میں تو عبادت کرتا ہوں، میں تو نیک ہوں، آئی ایم فائن، میں تو پورے دین پہ عمل کر رہا. نہیں، ذمہ داری بچوں کی بھی ہے. ایک جنریشن کو بچا لو. یو کے میں ابھی، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا میں سب کو یہ بول کے آ رہا میں، جب وہاں پہ ہاؤ ٹو پریپیئر آور کڈس ان 21st سینچری، وہاں ٹاپک تھی میری، اور ایک جگہ ٹاپک تھی ہو از امام علی شیعہ. نیو یارک میں ہو از امام علی شیعہ. تو میں نے وہاں دونوں جگہ یہی بات بولی کہ، اور جب کوشچن آنسر سیشن ہوا تو فیمیل کراؤڈ میں سے کہ مولانا ہاؤ ٹو پروٹیکٹ آور چلڈرن، یہ ماحول میں، یہ امریکہ کے ماحول میں ہم بچوں کو کیسے بچائیں. تو میں نے ان سے ایک ہی ریکویسٹ کی، آئی ہیو ریکویسٹڈ اونلی ون تھنگ. کیا؟ میں نے کہا تمہاری ذمہ داری، تمہاری ریسپانسبلٹی ایک جنریشن کی ہے خالی، جو تمہاری اولاد ہے اس کو بچا لو. یہ اگر تم نے اس اولاد کو دیندار بنا دیا تو کمنگ جنریشن یہ بچائیں گے، اس کے بعد وہ بچائیں گے، ایک سائیکل چلے گا. یہ نہیں، آپ فکر مت کرو کہ میرے گرینڈ چلڈرن کیسے ہوں گے، گرینڈ چلڈرن کو کیا ہوگا. نو، یو ڈونٹ نیڈ ٹو وری. آپ وری کرو اپنے ان بچوں کو،
کہ میرے یہ بچے بچ جائیں, یہ میرا جنریشن بچ جائے. یہ جنریشن بچ گیا تو یو آر فائن. تم کل اللہ کے سامنے جواب نہیں دے سکتے. اللہ اگر تم کو نہیں پوچھے گا کہ تم نے سیکنڈ جنریشن کو کیوں نہیں بچایا, تھرڈ, تو تم نے ایک جنریشن کو بچا لیا, تمہاری ریسپانسبلٹی پوری ہو گئی. اب میں آپ سے پوچھتا اسٹینڈ مور میں کہ کیا ہو سکتا کوئی ہو, میں جنرل بات کر رہا ہو, کہ اسٹینڈ مور کے پیرنٹس سے, ان ماؤں سے پوچھتا, میری ماؤں سے پوچھتا, میری بہنوں سے پوچھتا جو میری آواز سن رہے اس وقت, میری بہنوں سے یہ پوچھتا کہ جو تمہارے بچے, کیا تمہارے بچے اتنے پریپیئر ہیں امام کے لیے؟ آر دے ریئلی پریپیئر؟ تم نے ان کو تیار کیا کہ رات میں 12 بجے اگر تم نے اپنے بچے کو اٹھایا تو کیا تمہارے بچے سے اٹھا کے اگر تم نے پوچھا کہ بیٹا تم کس کا انتظار کر رہے, تمہارا بیٹا یا بیٹی بولتی کہ میں امام کا انتظار کر رہی؟ کتنی اگنورنس ہے. اپنے بچوں کو اتنا پریپیئر کرو, اتنا تیار کرو کہ اگر تم رات کے کسی حصے میں نیند میں سے اٹھا کر ان کو پوچھے اگر تم کہ تم کس کا انتظار کر رہے تھے, تمہارا بچہ بولنا میں امام کا انتظار کر رہا ہوں. نعرہ حیدری. بچوں کو تیار کرو. یہ تمہارا انویسٹمنٹ یہ پراپرٹیز نہیں ہے, انویسٹمنٹ یہ بینکس نہیں ہے, انویسٹمنٹ یہ شیئرز نہیں ہے, انویسٹمنٹ یہ پیسہ نہیں ہے, انویسٹمنٹ یہ بڑی بڑی گاڑیاں نہیں ہے, انویسٹمنٹ تمہارے بچے ہیں. اگر بچے تمہارے دیندار ہو جائے تو مرنے کے بعد, آج تم ریئلائز نہیں کرے یہ سے کہ what مولانا is saying کہ انویسٹمنٹ بچے, نو, آج تم you don't realize now. کب ریئلائز کرو گے؟ جب تمہاری آنکھ بند ہوگی. جب آنکھ بند ہوگی. میرے ساتھ 2-3 واقعات اسی, میں جگہ کا نام نہیں بولتا, اسی ویسٹ کہے ہوئے. ایک بہت بڑا بزنس مین, میں ایجوکیشن کے لیے بہت بولتا ہوں پوری دنیا میں, جو مجھے سنا ہوا ہے وہ جانتا, لیکن ابھی میں ایجوکیشن کے لیے نہیں, ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ, میں ایجوکیشن کو ہمیشہ سپورٹ کرتا, ہمیشہ پروموٹ کرتا, اس لیے کہ علی جہالت میں سمجھ میں نہیں آتا, علم سے سمجھ میں آتا. شیعہ کی پہچان علم ہے, شیعہ کی پہچان نالج ہے. جہالت میں, الٹریسی میں, ہاں, شیعہ کو. اب میں بھی جب میں آرلینڈو گیا تھا تو کیپ کینیڈی گیا تھا, تو کیپ کینیڈی میں وہ پیڈ پہ گیا جو اپولو 11 جہاں سے گیا تھا, اس کا وہ میوزیم دیکھا, بہرحال وہ سب چیزیں دیکھی. تو وہاں پہ ناسا کے آفس پہ گیا تھا. ناسا کے آفس پہ اتنی بڑی لسٹ لکھی ہوئی ہے, یہ اسکالر, یہ اسکالر, یہ اسکالر, یہ اسکالر, یہ ریسرچ اسکالر, یہ ریسرچ اسکالر, یہ ریسرچ. وہاں گیا, پھر وہاں کے جو ہے کلیولینڈ میں جو میڈیکل ہب ہے پورا امریکہ کا, پورے بڑے بڑے ہاسپٹلس ہے, تو وہاں گیا. بڑے بڑے ہاسپٹلس میں گیا تو وہاں یہ سرجن اور یہ فزیشین, یہ بڑے بڑے نام لکھے ہوئے. ایک شیعہ کا نام نہیں, ایک علی نہیں ہے, ایک حسین نہیں ہے. I said why? I said you are in America یار. بچوں کو, یوتھ کو جب ایڈریس کیا تو میں نے کہا یار سنو, یہاں رہ کے خالی BS نہیں کرنا, ماسٹرز کرو, جرنلزم میں آؤ. اگر تم کو امام کو ہیلپ کرنا ہے, میں بولوں گا انشاءاللہ, ابھی تو میں خالی ایک ہیڈ لائنز دے کے جا رہا ہوں آپ کو, کہ وہاں گیا, افسوس, ویری سیڈ, لٹرلی آئی کرائیڈ کہ یار ایک علی والا ایک حسین والا نہیں ہے اس میں. وائی؟ ہمارے بچے کہاں ہیں, ہمارے کڈس کہاں ہیں, خالی BS کر کے جاب کر رہے ہیں, بزنس پہ چلے گئے. علم کو حاصل کرو. پروپوگیشن آف ٹیچنگز آف امام حسین, پروپوگیشن آف ٹیچنگز آف امام علی, دس از یور ریسپانسبلٹی. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ پروپوگیشن کرو. خالی نماز, روزہ, حج, زکات یہ واجب ہے, واجب ہے, واجب ہے, واجب ہے. ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ, نماز واجب ہے. وہ شیعہ نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا, واجبات تو ہے اپنی جگہ پر. کل مرنے کے بعد اللہ پوچھے, if امام ask you tomorrow کہ what you have done for me in 21st century, what you have done for me, you were in UK, what you have done for me, میں بولوں مولا میں نمازیں پڑھ رہا تھا, میں پہلی صف میں کھڑا ہوا تھا, میں روزے رکھ رہا تھا, میں نے حج کیا, میں نے خمس دیا, میں نے زکوٰۃ دی. اللہ بولے گا یہ تو تم پر واجب تھا, یہ تو کرنا لازم ہے, لیکن تم میرے لیے کیا کیے, اسلام کے لیے کیا کیے, کربلا کے لیے کیا کیے, میرے میسیج کو کتنا پروپوگیٹ کیا.
This is not our responsibility. یہ responsibility ہے غیبت امام میں. One of the responsibilities یہ کہ یہ occultation میں کہ propagation کرنا. آج propagation peaceful کرو, اپنے کیریکٹر سے کرو, اپنے کردار سے کرو. ہر لڑکا, ہر لڑکی, اب غور سے سننا, ہر اسٹوڈنٹ جو اسکول جاتا ہے, کالجز جاتا ہے, وہ اپنے ریلیجن کے, شیعہ ریلیجن کے امام زمانہ کے امبیسیڈر ہے. ہر لڑکا لڑکی امبیسیڈر ہے, اپنے ریلیجن کو وہ ریپرزینٹ کر رہے. جیسے کنٹری کا امبیسیڈر پوری کنٹری کو ریپرزینٹ کرتا, ہر اسٹوڈنٹ اپنے ریلیجن کو ریپرزینٹ کر رہی. وین یو گو ٹو اسکول, تمہارا اخلاق, تمہارا بیہیویئر, تمہارے پاس سافٹ اسپوکن, تم اتنے اچھے رہنا کہ جو تمہارے فرینڈس ہیں, جو کلیگز ہیں, وہ پوچھنا, دوسرے اسٹوڈنٹس پوچھنا کہ تم کتنے سافٹ اسپوکن ہیں, تمہارا کتنا اچھا بیہیویئر, تم کتنے اچھے اخلاق ہے, تم کتنا اچھی بات کرتے, کس ریلیجن کو بلانگ کرتے, تو بولو کہ تم امام علی کے ریلیجن کو بلانگ. ایمبیسیڈر پروپیگیشن, بچوں کو یہاں سے سکھاتے ہوئے اوپر لے کر آؤ. پھر دیکھو کہ تمہاری گھر کے سارے پرابلم سالو ہوں گے. If you don't do anything and if you say کہ I'm fine, نو دوستو, یہ لائف ایک ببل کی طرح ختم ہو جائے گی. اور ہر شیعہ کو پوچھے گا. اور ایک بات یہاں روک کے بولو, آپ بولیں گے یار I'm too old, I'm senior citizen, I'm 70 years old, what can I do for Islam? میں کیا کر سکتا, میں اپنی اللہ کروں, نماز پڑھوں, روزہ رکھوں, گھر میں رہوں, ڈیلی ماسک آؤں, فائن. کوئی عورت بولے کہ I'm senior citizen, میں 50+ ہوں, میں امام کی کیا مدد کروں؟ پلیز غور سے سنو. کوئی چھوٹی کڈ بولے, 4 سال 5 سال 6 سال کی بچی بولے کہ what can I do, میں کیا مدد کروں, میرے پاس کوئی ٹولز نہیں ہے. کوئی 30-40 والا بولے کہ یار میں کیا کروں, لندن میں میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, ٹولز کوئی ٹولز نہیں ہے, میں how can I help امام. ایک چیز یاد رکھنا, امام کی مدد, امام کی ہیلپ کے لیے ایج کوئی بار نہیں ہے. مولا حسین نے اسلام کی مدد, اسلام کی ہیلپ 90 ایئرس کے مسلم ابن اوسجہ سے بھی لی, 6 months کے علی اصغر سے بھی لی. You understand what I mean? 4 سال کی بی بی سکینہ نے اسلام کی مدد کی. So you cannot say tomorrow کہ مولا I don't have tools, I'm too young. No, تم اپنی حد تک کرو. میری ایک خواہش, آج کی مجلس کا میرا پہلا میسج وہ کیا کہ اپنے ہر آدمی اسٹینڈ مور میں, جو بھی میری مجلس باہر اندر سب سن رہے, ان سے بول رہا کہ اپنے گھر کی سراؤنڈنگز کو صحیح کر لو. ہر آدمی اگر گھر کی سراؤنڈنگز کو پروٹیکٹ کر لے تو کافی ہے. دوسری جگہ, دوسرے گھر میں مت دیکھو کہ اس کے گھر میں کیا ہو رہا, یہ دیکھو میرے گھر میں کیا ہو رہا. اگر میں اپنے گھر کو پروٹیکٹ کر لوں تو فائن, یو آر پروٹیکٹڈ. اس لیے کہ یہ دنیا میں شیطان نے یہ کہا تھا اللہ سے کہ میں تیری دنیا کو اتنا سجا دوں گا, اتنا ڈیکوریٹ کر دوں گا, اتنا اٹریکشن کر دوں گا اس دنیا کو, اور یہ دنیا, سجی ہوئی دنیا تیرے بندوں کے سامنے پیش کروں گا. اللہ نے کہا جو میرا ہوگا نا وہ گمراہ نہیں ہوگا, جو مجھے میرا ہوگا. دیکھیے دوستو, یہ چیز چیک کرو کہ مجھے کرنا کیا ہے. اب پہلی چیز, آج ایک چیز دیتا کہ کیا چیز چھوڑنا ہے امام کے لیے اور کیا چیز امام کے لیے لینا ہے. امام علی کے شیعہ بننے کے لیے, امام کا انتظار کرنے کے لیے 18 چیزیں ہیں. 18 you have to do this. ایک مومن بننے کے لیے 18 چیزیں ہیں. 18. بعض علماء نے زیادہ بھی لکھا, میں بول رہا ہوں آپ کو, میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں. کیا ہے پہلی چیز؟ 8ویں امام علی رضا غریب الغرباء سے پوچھا گیا. آج میرے کو 5 منٹ پہلے بٹھایا تو 5 منٹ زیادہ پڑھ سکتا میں. مولا آباد رکھے اسٹینمور والوں کو یار. آپ کی ویب سائٹ پہ 8:15 تھا اور 8:10 پہ آیا ممبر. میں بھی بہت دیکھ کے پڑھ رہا ہوں. آئی نو اسٹینمور انسٹرکشنز پورے. 3-4 دفعہ پوچھا کتنے بجے بیٹھنا ہے تو 8:15. دین وین آئی کیم 8:10 بتاتا. ہم نے کہا تھینک یو یار, 5 منٹ زیادہ مل گئے.
مولا آباد رکھے آپ کو، خوش رکھے یار، خوش رہے. میں آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں. آئی ایم ریئلی ہیپی. ایک مجلس پڑھا، بہت خوش ہو گیا کل کے بعد. ویری ویل آرگنائز. اسی طرح آرگنائز رہو. اسلام ایک آرگنائز ریلیجن کا نام ہے. اسلام ڈسپلن ریلیجن کا نام ہے. ڈسپلن لائف میں نہیں ہے تو کوئی مزہ ہی نہیں ہے اس میں. مولا آباد رکھے. تو آٹھویں امام نے کوالٹیز بتائی، کوالٹیز آف مومن. ایک مومن، ہم بولتے وی آل سے کہ وی آر مومن، الحمدللہ. اچھا میں ایک بات بولوں یار، روک کے، وی آل سے وی آر مومن. گڈ. اپنے آپ کو مت بولو مومن، دوسرے کو مومن سمجھو. اٹس ویری ڈیفیکلٹ. ہاں ویری ڈیفیکلٹ. میں اپنے آپ کو تو پورے لندن میں مومن سمجھ رہا ہوں، وہ ایسا خراب، وہ ایسا، وہ ایسا، وہ، لیکن میں مومن ہوں. عورت بھی بولتی میں مومن ہوں. دیکھیے ابھی میں عورتوں کو چھیڑا نہیں، بہت چھیڑتا ہوں. اسٹینمور کی عورتوں کو آج چھیڑا نہیں، اس لیے کہ میں ڈر رہا کہ کل سے، اس لیے کہ اگر وہ نہیں آئے گی تو آپ بھی نہیں آئیں گے. نہیں، آئی نو بابا، میں 20 سال سے امریکہ جا رہا ہوں. مولا کا کرم ہے، میرے مولا بی بی زہرا کا صدقہ ہے، پوری دنیا میں جا کے پڑھتا ہوں. ٹائم ہی نہیں ہے اب میں خسر نماز نہیں پڑھتا الحمدللہ. 9 months ٹریولنگ ہے میری، کنٹینیوس. محرم ختم ہوتا ہے دوسرا محرم آ جاتا ہے الحمدللہ. یہ مولا حسین کا صدقہ ہے. میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں خالی. تو ہر عورت بولتی کہ میں مومنہ ہوں، بولنا بھی چاہیے. ہر لڑکا، ہر مرد بولتا میں تو مومن. اپنے آپ کو چیک کرو. ہم ہمیشہ سمجھتے وہ ایسا، وہ ایسا، وہ ایسا، وہ ایسا، کبھی نہیں سوچنا. دوسرے کو مومن سمجھو، اپنے آپ کو گناہگار سمجھو. ویری ڈیفیکلٹ. ہاں. تو امام سے پوچھا گیا کہ مولا مومن کی صفات، کوالٹیز کیا ہیں؟ پلیز غور سے سننا. مولا نے 3 چیزیں بتائی. مولا نے پہلی چیز بتائی کہ اگر اف یو ریئلی سے یو آر اے مومن، تو تمہارے پاس پہلی کوالٹی یہ رہنا، جو اللہ کی کوالٹی ہے وہ تمہارے پاس آنا چاہیے. ابھی اس کو الیبوریٹ کرتا ہوں. امام نے کہا جو اللہ کی صفت ہے وہ تمہارے پاس آنی چاہیے. دوسری صفت جو ولیوں کی، ولی نے 12 امام، ولیوں کی جو کوالٹی ہے وہ تمہارے پاس ایک کوالٹی رہنا چاہیے. کتنا ڈیفیکلٹ. اس کے بعد تھرڈ کوالٹی بتائی کہ جو نبیوں کی ایک کوالٹی ہے وہ کوالٹی تمہارے پاس رہنا چاہیے. دیکھیے یہ سب چیزیں رہیں گی تو ہم امام کا انتظار کریں گے 21ویں صدی میں. عام آدمی نہیں کرے گا. گناہگار کیا کر رہا ہے انتظار؟ یہ چیزیں آئیں گی، ان چیزوں کو چھوڑنا ہے جو امام کو نہیں پسند ہے، تو ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں. ہاؤ ٹو پریپیئر آور سیلف. پریپریشن کے لیے وہ کوالٹیز، وہ پوری چیزیں ہمارے پاس آئیں گی تو دین وی ریئلی وی ہیو پریپیئرڈ فار امام. انصاف سے بولو، ٹمارو اف امام کمز، آر وی ریئلی پریپیئرڈ فار امام؟ کل اگر امام، اس لیے کہ اللہ قادر مطلق ہے، اللہ کبھی بھی امام کا ظہور کرا سکتا. ہم اس اللہ کو نہیں مانتے جو مجبور ہے. ہمارا اللہ قادر مطلق ہے. مجبور خدا یہودیت اور عیسائیت کا تصور ہے، اسلام کا تصور نہیں ہے. امام کبھی بھی آئے گا، اور ہماری دعا یہی کہ مولا اب آ جاؤ، اسی وقت آ جاؤ. آپ خاموش ہو گئے. آپ بولیں گے یار آئیں گے تو کل جو $1 ملین کی ڈیل ہے وہ کیسے ہوگی؟ نو نو نو. ارے یار ابھی تو بہت بولنا ہے آپ کو. تو امام سے پوچھا کہ مولا 3 کوالٹیز جو آپ بول رہے، پہلی کوالٹی اللہ کی صفت وہ ہمارے پاس ہونی چاہیے. دوسری ولیوں کی، اماموں کی ایک کوالٹی جو ہمارے پاس ہونی چاہیے. تیسری نبیوں کی ایک صفت ہے جو ہمارے پاس ہونی چاہیے. تو راوی نے پوچھا، پورا مجمع بھرا ہوا تھا. 8ویں امام سے پوچھا کہ مولا پھر یہ آپ تھوڑا اس کو الیبوریٹ کریں کہ اللہ کی صفت کیا ہے. اب پلیز غور سے سننا. اللہ کی صفت، اللہ کی جو کوالٹی جو ہمارے پاس ہونی چاہیے، امام نے کہا کہ اللہ سیکرٹ کو سیکرٹ رکھتا ہے. سمجھے کیا بات ہے؟ راز کو راز رکھتا. اور ہم کسی کے، ہم تو صبح اٹھ کے ارلی ان دا مارننگ پہلے واٹس ایپ چیک کرتے کہ اس میں کسی کے بارے میں کچھ آیا تو نہیں. آپ نہیں کرتے بول رہا. اگر کسی کے بارے میں لندن میں واٹس ایپ پہ میسج آئے تو فوراً فارورڈ کر دیتے کہ وہ ایسا، دیکھو اس کے بارے میں یہ آیا. ہم کوئی چیز نہیں کرتے کہ یار یہ اگر میں کر رہا تو غیبت تو نہیں کر رہا، کسی پہ ایلیگیشن تو نہیں کر رہا. ہم چیک کرتے وقت یہ نہیں سمجھتے کہ what I am doing. اللہ سیکرٹ کو سیکرٹ رکھتا. مومن کی پہچان ہے. یہ بیماری زیادہ عورتوں میں ہوتی، مردوں میں کم ہوتی. یہاں کی عورتیں نہیں، ایک بات بول رہا ہوں.
8-9 दिन रहना है भाई, खाना ना बंद हो जाए। नहीं, खाना ही बंद हो जाएगा तो मेरा ही प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए ये अगर ये डिजीज है, कैंसर है, कैंसर सारे तुम्हारे अमल को खत्म करेगा। तुम इमाम का इंतजार कर ही नहीं सकते। यू कैन नॉट प्रिपेयर फॉर योर इमाम। अगर ये सिफत तुम्हारे पास है, अल्लाह कितना बड़ा राज को राज रखता है, कितनी सीक्रेट को। आप इंसाफ से बोलना, प्लीज दिल पे हाथ रख के बोलना कि कोई अगर अल्लाह मेरे राज को, जो मेरी सीक्रेट से, जो मेरे गुनाह है, उसको ओपन कर दे। अस्तगफुरुल्लाह, अस्तगफुरुल्लाह। अगर कर दे, अगर अल्लाह सत्तारुल उयूब नहीं होता, अल्लाह के 99 नेम्स में एक नाम है सत्तार या सत्तार। अगर डेली कोई अपनी फजर की नमाज और रात में सोते वक्त 18 मरतबा पढ़े या सत्तारो या सत्तारो या सत्तारो या सत्तारो, तो अल्लाह उसके गुनाह पे ऐसा पर्दा डालता, हिजाब कर देता। इतना करीम है अल्लाह, इतना करीम है, इतना बड़ा सत्तार है कि अगर अल्लाह सत्तार नहीं होता तो बाप बेटे के सामने जिंदा नहीं रह सकता था, मां बेटी के सामने जिंदा नहीं रह सकती थी। इसलिए कि सबके गुनाह हैं, हम सब ने गुनाह किए, कमरे के अंदर किए, रूम के अंदर किए, अंधेरे में किए, लेकिन वो इतना बड़ा करीम है कि जब मुझे मार्केट में पेश किया तो रहमत का पर्दा डाल के पेश किया। जस्ट इमेजिन कि गुनाह अगर ओपन हो जाए। लंदन में हम सूरत बता सकते किसी को? कोई आदमी ऐसा पायस है, अगर ये मेरा कुर्ता सफ़ेद है ना, वाइट है ना, आई एम वेरी ओपन, मेरा कुर्ता अगर वाइट है ना, डजंट मीन कि ये वाइट है, इस पे इतने धब्बे हैं, इतने सुराख हैं। ये दावा सिर्फ अहले बैत कर सकते हैं, सिवाय अहले बैत के कोई नहीं कर सकता। सबके कुर्तों के ऊपर वाइटनेस जो है वो सिर्फ अल्लाह के करम से, वो करीम है, वो सत्तार है। कितनों को मैंने धोखा दिया, कितनों के माल खा लिया, कितने ऐसे गुनाह जो मैं मिंबर से बोल नहीं सकता मैंने अकेले में किया, लेकिन वो इतना बड़ा सत्तार है कि उसने पर्दा डाल दिया मेरे ऊपर रहमत का और कहा कि डोंट वरी आई एम हियर। और मार्केट में पेश किया तो इज्जत के साथ पेश किया। ये सिफत हमारे पास है। इमेजिन करो कि अब तक हमने आज सुबह से कितने लोगों की गुनाह को मार्केट में लाया। अगर मैं ये गुनाह करूं तो हाउ कैन आई प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर इमाम? यू हैव टू, वी हैव टू लीव दिस। ये सबसे बड़ा गुनाह है। जो अगर ये गुनाह करते तो वो शख्स जो लोगों के राज को, लोगों की सीक्रेट्स को, मोमिनीन और मोमिनात की सीक्रेट्स को, अपनी बहनों की सीक्रेट्स, अपने भाइयों के, अपने दोस्तों के सीक्रेट्स को मार्केट में लाता है, वो कभी भी अपने इमाम का इंतजार नहीं कर सकता, वो कभी भी इमाम को प्रिपेयर नहीं कर सकता। इसलिए कि तुमने एक मोमिन के माल को, मोमिन की चीज को मार्केट में ला दिया। तुम ये समझ रहे कि तुम लाओगे तो उसकी इज्जत मार्केट में जाएगी। ये एक चीज याद रखो, इज्जत देने वाले तुम नहीं हो, वो है इमाम इज्जत देता। तो ये सिफत, ये क्वालिटी जब तक हमारे पास आएगी नहीं, 8वें इमाम बोल रहे, आबिद बिलग्रामी नहीं बोल रहा, जब तक ये क्वालिटी हमको चेक करना कि हमको करना क्या। ये टॉपिक के ऊपर, खाली सीक्रेट के ऊपर पूरा खमसा पढ़ूं, ये मेरे लिए पूरे एक मजलिस है, लेकिन मैं आगे बढ़ रहा। मैं एक वाकया सुनाता कि सीक्रेट क्या है, अल्लाह कितना सीक्रेट को सीक्रेट रखता। नबी मूसा, मशहूर वाकया 2 मिनट में पढ़। नबी मूसा इतना बड़ा नबी, अल्लाह से डायरेक्ट बात करता है। मूसा की उम्मत, जो उनकी उम्मत थी, जो कलमा पढ़ते थे मूसा के जमाने में, जो मुसलमान थे, फलस्तीन का या इजिप्ट का वाकया, बारिश नहीं हुई, ड्रॉट, पूरा मुकम्मल ड्रॉट था, 2-3 साल से बारिश नहीं हो रही, लोग परेशान, भूखे मर रहे। नबी मूसा के पास आए और आके कहा, मूसा नबी प्लीज़ आप अल्लाह से बात करते हैं, यू टॉक टू अल्लाह, प्लीज़ यू जस्ट अल्लाह से बात करो एंड टेल हिम कि हम मर रहे, वी आर सफरिंग, प्लीज़ उसको बोलो कि बारिश कर दो। मूसा ने कहा ठीक है। पूरी उम्मत को लेकर आए, ये दुआ का तरीका है। पूरी उम्मत को लेकर कोहितूर के करीब आए, जो पहाड़ पे, जो माउंटेन पे जाके मूसा बात करते थे। हाथों को उठाया, मैं इसको शॉर्ट कर रहा, हाथों को उठा के प्लीज गौर से सुनो कि अल्लाह कैसे सीक्रेट को सीक्रेट रखता है। हाथों को उठा के कहा, परवरदिगार तेरे बंदे
تجھ سے خواہش کر رہے, یہ ان کی وش ہے, پلیز اللہ. یہ مت بولو کہ پلیز کیسا بولا انہوں نے, یہ تو میں بول رہا, کہا پلیز اللہ بارش کو نازل کر دے, رحمت کو نازل کر دے. اوپر سے آواز آئی, 20-25 ہزار لوگ تھے, اوپر سے آواز آئی کہ موسیٰ تمہاری یہ امت میں 20-25 ہزار, یہ تو میں بول رہا 20-25 ہزار میں ایک گناہگار ایسا ہے, گناہ کبیرہ کنٹینیوس کر رہا اور ڈرتا ہی نہیں. اس گناہ کی وجہ سے ہم نے رحمت کو روک لیا. دوستو شکر ادا کرو, شکر ادا کرو کہ تمہارا امام زندہ ہے. یہ مت سمجھو کہ آج کوئی گناہ نہیں کر رہا. اس زمانے میں گناہ کرنا مشکل تھا, آج کے زمانے میں آسان ہے, ویری ایزی. اس زمانے میں ویری ڈیفیکلٹ. انشاءاللہ کل پرسوں کی مجلس میں ایک 19 ایئرس اولڈ گرل کا واقعہ آئے گا. تو اس نے کہا آج گناہ زیادہ ہے لیکن تمہارے امام کی وجہ سے, ایگزسٹنس آف یور امام, زمانے کے امام کے وجود کی وجہ سے رحمت ہے آج ہمارے اوپر. بارش بھی ہو رہی, اناج بھی ہو رہا, ہماری زندگی بھی چل رہی, کھانا پینا بھی ہو رہا, ہیلتھی ویلتھی جو ہم ہے نا, جسٹ بیکاز آف آور امام, جسٹ بیکاز آف آور امام. یاد رکھو. تو اللہ نے کہا کہ ایک بندہ ایسا ہے کہ جس کے گناہ کی وجہ سے ہم نے رحمت کو روک لیا. تو موسیٰ پلٹ کر اپنی امت سے کہا, ان لوگوں سے کہا کہ کون گناہ کر رہا ہے؟ اینڈ یو نو کہ مجھے اپنا گناہ تو یاد ہی نہیں آتا. سب نے کہا نو 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 نو, ہم نہیں کر رہے, ہم نہیں کر رہے, ہم نہیں کر رہے, ہم نہیں کر رہے. جو ایک سٹائل ہے نا, یہ آج کا سٹائل نہیں ہے, بہت پرانا سٹائل ہے. تو جو ریئل گناہگار تھا, جو ریئل گناہگار تھا, اس کو تو پتا ہے کہ واٹ آئی ایم ڈوئنگ. اس نے دل میں بولا, زبان سے بھی نہیں, پلیز غور سے سنو, دل میں بولا, زبان سے بھی نہیں بولا. From his heart he said, پروردگار I'm really sorry, forgive me Allah, forgive me Allah, forgive me, forgive me. Allah I'm sorry, I know میں کر رہا یہ گناہ. تو اس کے جملے سنو, تو مجھے نبی موسیٰ اور لوگوں کے سامنے ذلیل مت کر, تو میری عزت کو رکھ لے. Please forgive me. From my heart I'm telling you, Allah I'm not going to repeat this, I'm not going to repeat this. یہ بولا, آسمان پہ بادل آ گئے, زبردست بارش ہو گئی. نبی موسیٰ, امت سمجھی کہ موسیٰ نبی کی دعا قبول ہوئی, لیکن موسیٰ نوز کہ اللہ نے جواب کیا دیا تھا. نبی موسیٰ سمجھ گئے there is something else. سیدھا یہ طور پہ گئے, اس ماؤنٹین کے اوپر. اس ماؤنٹین پہ جا کے, خصوصاً انبیاء کی روایت پڑھ رہا میں, اوپر گئے اور اوپر جا کے انہوں نے کہا کہ پروردگار. اچھا موسیٰ بات کیسے کرتے تھے اللہ سے, how he used to start his conversation, اللہ سے ڈائلاگ کیسے کرتے تھے. موسیٰ جاتے تھے اور جا کے ہاتھوں, پلیز یہ چیزیں سیکھو اپنی دعاؤں میں. ہاتھوں کو اٹھاتے تھے, ہاتھوں کو اٹھا کے بولتے تھے کیا ہے عبادت گزاروں گے پروردگار. تو اوپر سے آواز آتی تھی لبیک یا عبدی, اے میرے بندے تیرا خدا حاضر ہے. پھر موسیٰ کبھی کہتے تھے اے نیکی کرنے والوں کے پروردگار. پھر اوپر سے آواز آتی تھی لبیک یا عبدی, اے میرے بندے میں حاضر ہوں. آج موسیٰ نے کہا کہ اے گناہگاروں کے پروردگار. تو اوپر سے آواز آئی لبیک یا عبدی, لبیک یا عبدی, لبیک یا عبدی. 3 مرتبہ اللہ نے آنسر کیا. موسیٰ نبی ہے, اتنا بڑا نبی ہے, ہمارا رسول سب سے بڑا, 2nd نمبر پہ ابراہیم, 3rd نمبر پہ موسیٰ. موسیٰ نے کہا پروردگار جب میں نے تجھ سے کہا عبادت گزاروں گے تو نے ایک آنسر کیا, جب میں نے کہا نیکی کرنے والوں کے تو نے ایک آنسر کیا, جب میں نے کہا گناہ گاروں کے پروردگار تو نے 3 مرتبہ آنسر کیا. وائی. آواز آئی موسیٰ جب کوئی عبادت کر کے میرے سامنے آتا ہے تو عبادت اس کے لیے ایک بھروسہ, ایک سہارا, ایک ہیلپ ہوتی ہے. جب کوئی نیک بندہ میرے پاس آتا ہے تو اس کی نیکی اس کے لیے ایک بڑا کانفیڈنس رہتی ہے. لیکن جب گناہگار آتا اس کے پاس تو کچھ نہیں ہوتا. اگر میں ہیلپ نہیں کروں تو کون کرے گا ہیلپ. سیدھا جنرس, کتنا جنرس ہے, کتنا کریم ہے. تو اب سنو, موسیٰ نے پوچھا کہ پروردگار تو نے ابھی کہا تھا کہ ایک گناہگار ہے جس کی وجہ سے تو نے بارش کو روک دیا, رین کو روک دیا, رحمت کو روک دیا, پھر تو نے فوراً نازل کیا. آواز آئی موسیٰ جو گناہ کر رہا تھا, جو سن کر رہا تھا, اس نے مجھے سوری بول دیا تو میں اس کو فارگیو کیا اور بارش کو بھیج دیا. موسیٰ نے کہا پلیز لیٹ می نو, پلیز لیٹ می نو کہ وہ بندہ کون ہے. وہ آواز آئی نو,
موسیٰ نے کہا پروردگار یہ میرا کلمہ پڑھتا ہے میرا امت میں سے, پلیز لیٹ می نو. آواز آئی نو موسیٰ میں تجھے بھی نہیں بتاؤں گا. پوچھا پھر موسیٰ نے کہا پروردگار یہ میرا امتی ہے. اللہ نے کہا آئی نو میرا بندہ تم بھی میرے یہ بھی میرا. کہا آئی نو یہ تمہارا امتی ہے. جبکہ پلیز غور سے سنو, جبکہ اللہ کو معلوم ہے, ہی نوز کہ موسیٰ نبی ہے. اگر میں موسیٰ کو بتا بھی دوں گا, موسیٰ مارکیٹ میں جا کے اس کا نام نہیں بولے گا. موسیٰ ہم جیسا تھوڑی ہے کہ مجھے آج معلوم ہوا اسٹینڈ مال میں یہ بندہ ایسا, باہر جا کے سب کو فون سنا یا واٹس ایپ کرو یا فیس بک پہ جاؤ. میں انشاءاللہ فیس بک اور واٹس ایپ پہ سوشل میڈیا پہ بولنے والا ہوں. کب بولنے والا ہوں؟ ایک دن پہلے بول دوں گا, کل بولوں گا. ڈونٹ وری. میں یوتھ سے جب ایڈریس کروں گا, میں جب میرے مجلس سے پورے یوتھ کو ہے, سارے یوتھ کے لیے میں چاہتا کہ ہمارا یوتھ پریپیئر ہو جائے, لڑکے لڑکیاں پریپیئر ہو, گرلز اینڈ بوائز پریپیئر ہو فار امام. میں چاہتا کہ اسٹینڈ مور کے ہر گھر سے جو میری مجلس سن رہا, ہر گھر سے امام کے لشکر کا سپاہی باہر نکلے انشاءاللہ. انشاءاللہ یہ 10 دن کے عرصے میں انشاءاللہ اللہ چاہے, مولا چاہے تو ایک پریپیئرڈ ہوگا, ایک یوتھ پریپیئرڈ ہوگا. ذہن کا انقلاب چاہتا ہوں, ذہن کا انقلاب, ریولیوشن یہاں پہ ہونا انشاءاللہ 10 ڈیز میں انشاءاللہ. میرا مولا چاہتا ہوں, میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں. اللہ کو معلوم ہے کہ میں بولوں گا تو یہ جواب یہ موسیٰ نہیں بولیں گے. اس کے بعد یو نو واٹ ہی آنسرڈ. اللہ نے کہا موسیٰ, اب پلیز غور سے سنو اللہ کا کرم کتنا. اللہ نے کہا موسیٰ تم پوچھ رہے وہ کون ہے؟ ارے جب اس نے گناہ کیا تھا میں نے تم کو نہیں بتایا, اب تو معافی مانگ لی. کتنا بڑا کریم ہے پروردگار. اینڈ واٹ ہی ایکسپیکٹس فرام اس سیم تھنگ. یہ چیزوں کو چھوڑو کہ مارکیٹ میں لوگوں کی بات کا مت لاؤ. ایک صلوات پڑھے محمد والے یہ اتنی بڑی ڈیزیز ہے دوستو, لٹرلی کینسر کی طرح, کہ تو ہمارے سارے اعمال 1 منٹ میں ختم ہو جاتے. When I talk about others, یہ پوری ایک ٹاپک ہے. کل ایک 19 years old گرل کا واقعہ آئے گا, 19 سال کی لڑکی پہ جو عذاب آیا. اب میں چھیڑنا نہیں چاہتا اس لیے کہ 9 بج رہے, 9:15 بجے مجھے ممبر سے اترنا ہے, تو آج میں نہیں چھیڑوں گا. یہ واقعہ ویری انٹرسٹنگ, آئی اوپنر ہے. وہ آنکھیں کھل جائیں گی کہ 19 سال کی لڑکی, 19 years old گرل کے اوپر جو عذاب آیا یہی بیماری کی وجہ سے. یہ ڈیزیز اگر کسی کو, میں ابھی 9 دن آپ کے شہر میں ہوں, 21 تک ہوں یہاں پہ انشاءاللہ. I am responsible of my words. اگر یہ ڈیزیز ہمارے پاس ہے کہ لوگوں کی باتیں میں مارکیٹ میں کروں, وہ لڑکا نہ وہ لڑکی نہ وہ عورت نہ وہ مرد, وہ شخص کبھی بھی امام کے لشکر کو جوائن نہیں کر سکتا. کہ جب میں کسی مومن کی بات کو مارکیٹ میں لاؤں, لوگوں کی غیبت کروں, بیک بائٹنگ کروں, واٹس ایپ پہ دیکھوں, میسیجز فارورڈ کروں, یہ بیماری جو آج رسک رکا ہوا ہے, یہ سمجھو میری بات پہ, اگر کوئی یہ غلط مت سمجھے کہ ارے یار ہمیں ملین اور مجھے کیا ضرورت ہے, میرے 7 جنریشن کھا سکتے, اتنا پیسہ ہے. جس نے دیا ہے وہ لے بھی سکتا. کبھی سر یوں مت کرو, یوں کرو. مومن کی پہچان سر کو جھکانا ہے. دعا یہ کرو کہ علی تمہارے سر کو اٹھائے, امام علی تمہارے سر کو اپلفٹ کرے. میں اگر اپلفٹ کروں, یوں کروں گا تو کبھی بھی ختم ہوگا. اب میں آپ کو, میری پوری لائف کویت میں گزری, آلموسٹ 18 years I was in کویت. میرا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ایویشن کا بیک گراؤنڈ ہے. میں کویت سے آ کے مجلسیں پڑھتا تھا, جاب کرتے ہوئے مجلسیں پڑھا. سنس لاسٹ 8-9 years میں نے سب چھوڑ دیا, 24/7 میں مجلسیں پڑھتا ہوں, مولا حسین کا ذکر کرتا ہوں. میں I was جنرل مینیجر آف دی بگ ٹریول ایجنسی. میرا ایویشن گراؤنڈ, بہت بڑی گروپ کا میں جنرل مینیجر تھا کویت میں. 92 میں کویت گیا تھا جب لبریشن ہوا تھا, تو مجھے یہ بتایا گیا کہ کویت میں کویتی 1 دینار $3.5 کا ہے. 2 پاؤنڈ اس وقت, 2.5 پاؤنڈ کا ایک کویتی دینار تھا. اسٹرانگسٹ کرنسی ان دا ورلڈ, اسٹرانگسٹ کرنسی ان دا ورلڈ. اس کویت میں غرور کی بات کر رہا تھا, اسی میں مجلس ختم کر رہا. اس کویت میں 1990 سے پہلے, 1 اگست 1990 سے پہلے جتنے کویتیز تھے وہ کیسے ہیں معلوم؟ انا کویتی,
یعنی عام کویتی یو آر مسکین ہندی پاکستانی مسکین انا کویتی میں کویتی ہوں مطلب اتنا غرور کہ انا کویتی جیسے سعودی بولتا انا سعودی وہ ایک کامن ان کا ورڈ ہے ہر آدمی یہ بولے گا جتنے انڈین پاکستانیز تھے نا ہم سب مسکین غریب آدمی غریب ملک سے آئے غریب ہے تو اتنا غرور کویتی دینار میں ملینر تھے کویتی دینار میں ملینر ایسا سر اٹھا کے چل یہ شیعہ کویتی نہیں وہاں کا شیعہ کویتی فرشتے بھی ہیں وہاں پہ شیعہ کویتی ویری مسکین ویری پولائٹ دے ڈونٹ سے کہ آنا کویتی جو مومن ریئل مومن ہے وہاں پہ 30-35% شیعہ پاپولیشن ہے کویت میں آج بھی ویری اسمال کنٹری 30% وہاں پہ شیعہ ایوری تھرڈ پرسن از شیعہ وہاں پہ 150 امام بارگاہ ہے 150 امام بارگاہ وہاں پہ 18 MPs میں سے ممبر آف پارلیمنٹ میں سے 4 MP شیعہ ہے ایک امامے والے بھی تھے حسین خلاف تو بولنا ہی چاہتا ہے کہ 1 اگست 1990 تک جو کویتی اپنے غرور اور تکبر میں پلیز بول رہا یہ بیماری یہ ڈیزیز ہے کہ جو تکبر میں رہتے تھے نا جو گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے تھے 1 اگست رات کے 12 بجے تک غرور کے ساتھ بستر پہ سوئے 2 اگست کو اٹھے تو وہ پوری کرنسی پیپر کرنسی ہو گئی صدام نے انویٹ کیا تھا ختم ہو گیا لٹرلی ختم ہو گیا لوگوں کے ہارٹ فیلس ہو گئے لوگوں کے کہ یار یہ کیا ہو گیا سیم چیز BCCI بینک کا سکینڈل 87 88 کا یا 89 کا آپ کو پتا ہے کیا ہوا جو یہاں پہ تھے یہاں آ گئے غرور تکبر کبھی نہیں چلتا یہ بیماری سے بچو جو اللہ کے اوپر بھروسہ کرتا جو مارکیٹ میں مومن کی بات کو نہیں لاتا وہی آدمی انتظار امام کر سکتا وہی آدمی امام کو جوائن کر سکتا وہی آدمی اپنے آپ کو پریپیئر کر سکتا فار 21st سینچری دیکھو 21st سینچری میں اپنے آپ کو پریپیئر کرنا سب سے بڑی عبادت ہے سب سے بڑی عبادت کا نام اپنے آپ کو پریپیئر کرو ٹورڈز امام اس لیے کہ ایک چیز یاد رکھو اگر میں لندن میں ہوں برٹش پاسپورٹ ہے بنگلہ ہے بزنس ہے گاڑی ہے فیملی ہے سب کچھ ہے تو یہ صدقہ فاطمہ کے بیٹے کا ہے یہ یاد رکھو اپنی اسمارٹنس نہیں ہے کہ ہم اسمارٹ نو خارون نے یہی کہا تھا کہ میں اسمارٹ ہوں میں نے پیسے جمع کیا اپنی مرضی سے نو اللہ نے کہا کہ میں چاہوں تو 1 سیکنڈ میں تجھے زمین میں دفن کر دے سکتا ہوں جسٹ بیکاز آف ہمارا امام سو ڈونٹ لیو یور امام ڈونٹ ہرٹ یور امام ہرٹ کب ہوتے جب میں مومن کی بات کو سامنے لاتا انشاءاللہ کل کی مجلس میں وہ 19 ایئرز اولڈ گرل کا واقعہ پڑھوں گا تو then you will realize کہ یہ کتنی بڑی ڈیزیز ہے I'm so sorry to say this یہ آج ہماری کمیونٹی میں پوری دنیا میں لندن کی بات نہیں کر رہا میرے تو 2 دن ہوئے پوری دنیا میں یہ اتنی تیزی کے ساتھ یہ بیماری ہماری کمیونٹی میں انٹر ہو گئی اس لیے کہ شیطان جو ہمارا فرینڈ ہے وہ اتنی تیزی کے ساتھ ہمارے اعمال کو خراب کر رہا ہماری عبادتوں کو خراب کر رہا وائی کہ اگر ان کا یہ بیماری ڈال دوں گا تو ان کی ساری عبادتیں ختم ہو جائیں گی جب ہم خبر کے اندر جائیں گے گریو کے اندر اور پوچھیں گے کہ اللہ میری عبادتیں کہاں گئی تو بتایا جائے گا وہ اس کے اکاؤنٹ میں گئی 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 پلیز آئی ریکویسٹ میں بیک کر رہا کہ آج کی مجلس کا میرا پورا میسیج یہ تھا if you are waiting for امام اگر میں اپنے امام کے لیے پریپیئر کر رہا اپنے آپ کو تو we have to leave this ادروائز ہم زیرو ہو جائیں گے بس دوستو ایک باواز بلند امام کی سلامتی کے لیے نماز صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد I'm really happy مولا آپ کو آباد رکھے اسٹینمر والوں کو مولا تم کو سلامت رکھے بابا میں نے تمہیں کو دعا دی آمین ہی نہیں بولے ایک بات روک کے بولو جو دینے میں مزہ ہے وہ لینے میں نہیں ہے when you give something ایک پینی بھی دو گے نا تو تمہارے دل کو سکون ملے گا لینے میں کیا مزہ ہم تو زندگی تمام لے ہی جا رہے آمین کین چینج یور ڈیسٹینی ایک بچے کی آمین پورا کی دعا قبول کر دے آمین میں کبھی تکلف ہی نہیں کرنا آمین منہ سے بولنا ہو سکتا تمہاری آمین یہ بچے کی آمین اس کی آمین اس کی آمین کی وجہ سے جو دعا تم لے کر اسٹینمور میں آؤ ساری دعائیں قبول ہو جائیں ایک چیز یاد رکھو گناہ کرنا آسان ہے دعا کا قبول ہونا مشکل ہے
بس دعا کے لیے بہترین واسطہ حسین کے بچوں کا ہے، اس سے بڑا کوئی واسطہ نہیں۔ ان بچوں میں سب سے بڑا واسطہ، ویسے ہر بچے کا وہ مولا حسین کے ہر بچے کا مقام ہے، لیکن سب سے بڑا واسطہ حسین کے اس بچے کا کہ جس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا تھا۔ آپ سمجھ گئے، رباب کے اس بچے کا واسطہ۔ آج بھی اگر کبھی دعا قبول نہ ہو تو علی اصغر کا واسطہ دے کر دعا مانگ لو۔ تکلف سے نہیں رونا، تکلف سے نہیں رونا۔ رباب کا یہ وہ لال ہے دوستو، رباب کا یہ وہ لال ہے کہ میں ہر سال رجب میں کلکتہ جاتا ہوں، انڈیا کا ایک اسٹیٹ ہے کیلکٹا، وہاں میرے 5 مجلسیں ہوتی ہیں 28 رجب تک۔ میں وہاں واجد علی شاہ جو لاسٹ اودھ کنگ تھے ان کا جو امام بارگاہ ہے اس میں مجلس پڑھتا ہوں، تو وہاں مجھے بتایا گیا، مٹھیا بروج ایک جگہ ہے کلکتے میں، وہاں کی بات کر رہا، وہاں مجھے بتایا گیا کہ مولانا عاشورے کے دن یہاں سے جلوس، مین جلوس عاشورے کا یہیں سے نکلتا، اور وہ جب ایک ہندو بستی سے جاتا تو وہاں پہ عورتیں جو ہے برتن میں دودھ لے کے ٹھہرتے۔ نہیں رونا، تکلف سے نہیں رونا، تکلف سے نہیں رونا۔ بچے، مائیں، عورتیں دودھ برتن میں لے کے ٹھہرے رہتے، ان سے پوچھا جاتا کہ تم یہ کیوں کرتی ہو؟ زلجنا جب آتا ہو زلجنا کے پیروں کے پاس ڈالتے، تو وہ ہندو عورتیں کہتی کہ ہم نے سنا ہے کہ حسین کا ایک بچہ تھا جس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا تھا، تو ہم اس علی اصغر کے نام پہ آج بھی 1400 سال کے بعد بھی، جب مختار قاتلان حسین سے بدلہ لے رہے تھے تو مختار نے جب ایک ایک کو پکڑا اور مختار کا بدلہ ایک ایک قاتل سے لیا گیا، اور جب ظالموں کو مختار نے پکڑا، پکڑنے سے پہلے امام کا ایک چاہنے والا مدینے آیا چوتھے امام کے پاس، اور اس نے آ کے امام سے گفتگو کی، آخر میں یہ کہا مولا آپ راضی ہیں کہ مختار آپ کے بابا کے قاتلوں سے چن چن کے بدلہ لے رہے؟ تو امام نے کہا منہال یہ بتا کہ ہرملہ پکڑا گیا؟ بس 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 اسی طرح رو، اسی طرح رو، مولا تمہاری ایک ایک دعا کو قبول کرے۔ تو اس نے منہال نے کہا مولا آپ نے اس کا نام نہیں لیا جس نے بابا کے گلے پہ، سوکھے گلے پہ خنجر چلایا، اس کا نام نہیں لیا جس نے بھائی کے سینے پہ برچھی ماری، اس کا نام نہیں لیا جس نے چچا کے شانے کاٹے، آپ نے اپنے چھوٹے بھائی کے قاتل کا نام کیوں لیا؟ تو عزیزو چوتھا امام تڑپ کے کہتا منہال ہرملہ نے جو تیر میرے بھائی کے گلے پہ مارا ہے اب تک ہمارے سینوں میں پیوست ہے۔ مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے، اسی طرح پرساد ہو، اسی طرح پرساد ہو۔ عزیزو منہال پلٹ کر کوفہ آیا، وہ وقت تھا جب ہرملہ کو پکڑ کے مختار کے سامنے لایا گیا، تو منہال نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مختار نے کہا بے شک کبریائی اللہ کے لیے ہے، لیکن وجہ کیا؟ تو منہال نے پورا واقعہ سنا ہے کہ ابھی میں مدینہ گیا تھا اور امام سے ملاقات ہوئی اور کتنی جلدی امام کی دعا قبول ہوئی۔ مختار نے سجدہ شکر ادا کیا کہ پروردگار تو میری خدمت کو قبول کر لے۔ اب مختار نے ہرملہ کو بلا کے کہا کہ اے ظالم بتا تو نے کربلا میں کیا ظلم کیا؟ اس نے کہا کہ میں نہیں بتاؤں گا۔ مختار نے تازیانے کو بلند کیا، کہا تجھے بتانا ہوگا۔ تو ہرملہ نے کہا کہ اے شیخ میں عرب کا سب سے بڑا تیر انداز تھا۔ کہتا امیر میں سب سے بڑا تیر انداز تھا، جب میں تیر چلاتا تھا تو 7 لوہے کی دیواروں کو چیرتا ہوا میرا تیر جاتا تھا۔ یہ ظالم چنا گیا علی اصغر کے سوکھے گلے کے لیے۔ کہتا ہے میں 7 تیروں کو لے کے کربلا آیا تھا، 7 تیروں کو 4 تیر ضائع ہو گئے، 3 تیر نشانے پہ لگے، صرف 3 تیر نشانے پہ لگے۔ تو مختار نے روتے ہوئے پوچھا وہ کون سے 3 تیر تھے؟ عزیزو ظالم ہرملہ کے منہ سے سنو، کہا پہلا تیر وہ تھا جب عباس پانی لے کے واپس آ رہے تھے، میں نے مشک سکینہ پہ مارا، عباس کی امیدوں پہ پانی پھر گیا۔
دوسرا تیر وہ تھا جب آخری لمحات میں حسین گھوڑے پہ جھوم رہے تھے اور گھوڑے سے زمین پہ نہیں آ رہے تھے تو عمر سعد نے کہا کہ ہرملہ تیر چلا. کہا میں نے ایسا تیر مارا پیشانی پہ کہ میرا مولا حسین گھوڑے سے زمین پر آ گیا. فاطمہ نے ہاتھوں کو بلند کر دیا, کہا میرے بچے میری گود میں آ جا. تیسرا تیر وہ تھا جب حسین علی اصغر کو لے کر آئے اور آ کے کہا کہ میرا بچہ پیاسا ہے, اسے پانی پلا دو. میں نے تیر مارا. عزیزوں کہتا ہے کہ ہرملہ حسین کے ہاتھ پہ علی اصغر منقلب ہو گئے. بس میں نے مجلس ختم کر دی, 2 منٹ میرے پاس ہے. مولا آباد رکھے, اسی طرح تمہارے پرسے کو قبول کرے. ایک ایک آنسو کا بی بی تم کو اجر دے, ایک ایک آنسو کا اجر دے, ایک ایک دعا علی اصغر کے نام پہ تمہاری قبول کرے. اللہ ان ماؤں کے بچوں کو سلامت رکھے جن کی گودوں میں بچے بیٹھے ہوئے ہیں. آج تمہارے بچے سلامت ہیں, رباب کا بچہ سلامت نہیں تھا. عزیزو جب 11 محرم کو یہ قافلہ جا رہا تھا, رباب نے اونٹ کی بلندی سے جلتی ہوئی ریت کے اوپر حسین کے لاشے کو دیکھا تو اونٹ کی بلندی سے کہا میرے والی آپ کا لاشا دھوپ میں ہے نا, آج کے بعد رباب کبھی سائے میں نہیں بیٹھے گی, کبھی سائے میں نہیں بیٹھے گی. میں نے مجلس ختم کر دی, 2 منٹ. عزیزو رباب کی زندگی جو مدینے میں تھی شام سے آنے کے بعد وہ ایسی تھی کہ روز اب صبح میں سورج نکلتا بی بی صحن خانہ میں آتی, کربلا کا رخ کر کے کہتی کہ میرے والی تمہارا لاشا دھوپ میں تھا, رباب سائے میں کیسے بیٹھے. ایک دن مدینے میں بارش ہوئی, میں نے مجلس ختم کر دی, 1 منٹ. بارش ہوئی, بی بی زینب نے چوتھے امام سے کہا کہ بیٹا ماں سے کہو کہ اندر آئے. امام نے جا کے کہا اماں آپ اندر آئیے. کہا نہیں بیٹا میں نے تیرے بابا سے وعدہ کیا ہے, میں اندر نہیں جا سکتی. پھر امام نے کہا, تیسری مرتبہ امام نے حکم نافذ کیا کہ میں اماں اندر چلیے. رباب سمجھ گئی, ہاتھوں کو اٹھا کے کہا کہ پروردگار کربلا میں ایک امام سے وعدہ کیا تھا, مدینے میں ایک امام کا حکم ہے, تو رباب کی عزت کو بچا لے. بس یہ کہنا تھا, بی بی خاموش ہو گئی. امام نے کہا کہ اماں, ارے میری اماں بابا کے پاس چلی گئی. عزیزو رباب کے پہلو میں ایک گٹھری تھی, گٹھری جو شام سے لائی تھی. جب گٹھری کو کھولا گیا تو اس کے اندر علی اصغر کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں تھی. ماں سینے سے لگا کے کہتی تھی علی اصغر تم بھی نہیں رہے بیٹا, تیرا جھولا بھی جل گیا, رباب کس کے سہارے زندہ رہے گا.